اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کی اور 2 تو ایک صحابی رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں یکے دیگرے دے دی گئیں۔ رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اور حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زینب کا ہاتھ دیا گیا، اور اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا نکاح حضرت علی شیر خدا کے ساتھ ہوا۔ باقی 3 نکاح میرے آقا کریم نے بہت سادگی سے کیے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بڑی دھوم دھام سے کیا۔ ان کا رشتہ لے کر سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں خواہش مند ہوں۔ لیکن میرے آقا کریم نے کچھ نہیں کہا اور آپ چپ رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور آپ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں خواہش مند ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے بارے میں۔ لیکن میرے آقا کریم چپ رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا، علی تم جاؤ، تمہیں دے دیں گے رشتہ۔ تو یہ سن کے حضرت علی کہنے لگے، میں تو بہت غریب ہوں، وہ مجھے رشتہ کہاں دیں گے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت حضرت علی مولا کائنات کا اپنا ذاتی گھر بھی نہیں تھا، اور مدینے میں ان کی رہائش جہاں پہ تھی وہ کسی سے انہوں نے مانگ کے لیا ہوا تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حضرت علی سے، آپ چاہیے، آپ کو رشتہ مل جائے گا۔ تو شیر خدا مسجد میں پہنچے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسا روب طاری ہوا کہ کچھ بھی بول نہیں پائے۔ اور اللہ کے نبی کو تو پتا ہے کیا ہے اور کس لیے آئے ہیں۔ تو میرے آقا کریم نے پوچھا علی سے، علی کیسے آئے ہو؟ تو حضرت علی چپ۔ تو پھر میرے آقا کریم نے فرمایا، لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو۔ تو مولا کائنات نے کہا، جی۔ تو یہ سن کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ فرمایا، انشاءاللہ، صرف اتنا کہا اور چپ ہو گئے۔ تو حضرت علی چپ کر کے اٹھ کے باہر آ گئے۔ صحابہ باہر کھڑے تھے اور انتظار کر رہے تھے۔ جب دیکھا تو حضرت علی کہنے لگے، میں تمہیں پہلے نہیں کہتا تھا کہ مجھے نہ بھیجو، انکار کر دیں گے، مجھے انکار ہو گیا۔ وہ کچھ بھی نہیں بولے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے، کیونکہ انہوں نے بھیجا تھا آپ کو، کچھ تو کہا ہوگا۔ تو حضرت علی کہنے لگے، صرف انہوں نے انشاءاللہ کہا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے، تو اللہ کے بندے، ہاں ہو گئی، نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پہ ایک بات کہ آقا کریم نے ہاں کیوں نہیں کی؟ سبحان اللہ، میرے آقا کریم نے ہمیں دین بھی سکھایا اور معاشرت بھی سکھائی کہ یہاں پہ ہاں کیوں نہیں کی۔ گھر گئے اور فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں؟ اس لیے میرے آقا کریم نے وہاں پر فوری ہاں نہیں کی۔ اور یہاں پہ میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ تو اپنی بیٹیوں سے یا بہنوں سے پوچھتے ہی نہیں، اور ان سے پوچھنا ہم بہت بڑا عیب سمجھتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جانوروں میں اور انسانوں میں فرق ہوتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ایسے بے جوڑ رشتے ہوتے ہیں کہ بعد میں بیٹیاں ساری زندگی روتی رہتی ہیں۔ حضرت علی جیسا رشتہ آیا ہو اور اوپر سے حکم بھی آ چکا ہو کہ علی کو ہی دینا ہے، پھر میرے آقا کریم فاطمہ سے پوچھے، فاطمہ تیرا رشتہ آیا ہے علی کا، کر دوں؟ اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہاں کی تو پھر میرے آقا کریم مسجد تشریف لے گئے، اور یہ ہمیں معاشرت سکھائی جا رہی ہے
کیونکہ بیٹیوں سے پوچھنا حق ہے ان کا، زندگیاں انہوں نے گزارنی ہے، ہم نے نہیں۔ یہاں پر غیرت یا انا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میرے آقا کریم نے یہ کر کے دکھایا۔ حضرت علی کو بلوایا، جب وہ آئے تو آپ نے کہا جمع کرو لوگوں کو۔ ساری مسجد صحابہ کرام سے بھر گئی، تو میرے آقا کریم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور مولا علی شیر خدا کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا میرے آقا کریم نے، لوگو مجھے جبریل اللہ کی طرف سے پیغام دینے آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ یعنی آسمان سے وحی بھی آ چکی تھی، لیکن پھر بھی میرے آقا کریم نے پوچھ کے فیصلہ کیا۔ پھر میرے آقا کریم نے اتنا بڑا اہتمام کیا، وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرانی جو آپ کے زمانے میں تھی، اس کا حال بھی بہت بڑا تھا اور وہ صحابہ کرام سے بھرا ہوا تھا۔ تو میرے آقا کریم نے سب کو شہد کا شربت پلایا اور خود نکاح پڑھایا میرے آقا کریم نے، اور نکاح کا خطبہ پڑھا اور پھر کہا، علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو مولا علی نے فرمایا، جی حضور میں نے قبول کیا۔ اور قبول کرنے کے بعد وہ سجدے میں چلے گئے، نکاح ہو گیا اور اس کے بعد رخصتی ہوئی۔ تو رخصتی کے بارے میں 4 مختلف روایت ملتی ہیں کہ ایک فوراً ہوئی، ایک مہینے کے بعد، اور ایک 6 مہینے کے بعد، اور ایک سال کے بعد۔ لیکن ان میں جو زیادہ صحیح ہے وہ یہ ہے کہ فوراً رخصتی نہیں ہوئی، کچھ دیر کے بعد ہوئی۔ حضرت عقیل آپ کے بھائی وہ کہنے لگے حضرت علی سے کہ اب رخصتی ہو جانی چاہیے۔ تو یہ دونوں مل کے حضرت سلمان فارسی کے پاس کہ سلمان بھائی ہماری رخصتی کروا دے، کیونکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت احترام تھا۔ تو انہوں نے جا کے بات کی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ تو ام سلمہ نے بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا ہاں آ جائے اور آ کر لے جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی لے کے آئے۔ حضرت علی کا گھر کرائے کا تھا ایک کونے پر، تو وہاں اسما بنت امیس اور ام ایمن گئیں اور حضرت علی کے گھر کا فرش اس میں سرخ مٹی ڈالی اور دیواروں کی بھی پوچھا پاچی کی، اور وہاں پر کپڑے ٹانگنے کے لیے کھونٹیاں بھی لگائی۔ اور میرے آقا کریم نے اما عائشہ سے اور حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ سے فرمایا، تمہیں پتہ ہے کہ مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، اسے دلہن بناؤ۔ تو اس میں ایک پیغام کیا ہے کہ بچیوں کو دلہن بنانا بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو پھر آپ کو دلہن بنایا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے سلمان فارسی اور عقیل کے ساتھ۔ اونٹنی کو انہوں نے دروازے پر بٹھایا۔ تو میرے آقا کریم نے علی کا ہاتھ پکڑا اور اندر تشریف لے گئے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا، بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اور پھر فرمایا میرے آقا کریم نے، علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ پھر میرے آقا کریم نے پیالے میں پانی منگوایا اور اس میں آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کیا اور اس پانی کے اندر اپنا لعاب دہن بھی ڈالا، اور پھر ان میں سے انگلیوں سے ان کے سینوں پر پانی چھڑکا میرے آقا کریم نے، اور پھر وہ پانی دونوں کو پلایا کہ پی لو۔ اور پھر میرے آقا کریم دونوں کو باہر تک چھوڑنے آئے۔ مولا علی نے حضرت فاطمہ کو اونٹنی پر بٹھایا، میرے آقا کریم نے 2 عورتوں کو ساتھ بھجوایا، اور یہ چھوٹی سی بارات جا کر حضرت علی کے گھر اتری
اور میرے آقا کریم نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں عشاء پڑھ کے آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ تو عشاء کی نماز کے بعد میرے آقا کریم تشریف لے گئے اور آپ نے دوبارہ پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر پھر آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کیا اور پھر ان کے سینے پر چھڑکا، بازوؤں پر چھڑکا اور پشت پر چھڑکا اور دعا دی کہ میرے مالک ان کے جمع ہونے پر برکت عطا فرما اور ان کو سعادت عطا فرما اور ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ یوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے واسطے جب بھی کسی نے بھی اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا رشتہ کرنا ہو تو یہ باتیں یاد رکھیں کہ بیٹیوں سے اور بہنوں سے پوچھنا کوئی عیب نہیں، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ سب کچھ واقعات ہمارے لیے ہوتے ہیں۔ حالانکہ حضرت علی آپ کے چاچا زاد بھائی بھی تھے اور وہ صحابی رسول تھے جو ہر جنگ میں آقا کریم کے شانہ بشانہ شریک ہوئے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھی بھجوا دی، لیکن پھر بھی میرے آقا کریم نے پوچھا۔ تو جب آپ اپنی بیٹیوں سے ان کی پسند ناپسند کے بارے میں پوچھتے ہوں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہداء کے برابر اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ آج والا وظیفہ جو ہے یہ میں اسی نیت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، جو کوئی بیٹا یا بیٹی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہو تو اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں جہاں پر آپ چاہیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی، لیکن اس کو ناجائز استعمال نہیں کرنا، صرف جائز کاموں کے لیے۔ اس آج کے وظیفے سے اگر کوئی پسند کی شادی میں رکاوٹ بھی ہوگی تو وہ بھی دور ہوگی، یا اگر شادی میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے یا رشتہ نہیں آتا تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دور ہوگا۔ اس کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے اپنی نیک اور جائز حاجت کے لیے۔ تو چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ تو ہم نے اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ جو میرا بھائی بہن بیٹی بیٹا اس کو پڑھنا چاہے، سب سے پہلے صدقہ لازمی دے اور 5 وقت کی نماز ضرور پڑھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کا اثر 7 دنوں سے لے کر 21 دنوں کے اندر ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ کسی عمل کو زیادہ دن تک بھی پڑھ لیتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، نقصان کوئی نہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے اور اس نیت کے ساتھ دینا ہے کہ اے میرے اللہ، میں یہ عمل، میں یہ وظیفہ اپنی اس حاجت کے لیے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو اس میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ اور دوسرا کہ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں، اور پورے 24 گھنٹوں میں زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ نماز تہجد یا عشاء کی نماز کے بعد تو جو بھی آپ کو وقت ملے جس میں آپ فری ہوں تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے، صاف ستھری جگہ پہ اور تنہائی میں بیٹھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تنہائی کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن کسی اور طرف نہیں بھٹکتا، اور دوران وظیفہ آپ نے بولنا نہیں کسی سے۔ پانی کا 1 گلاس ساتھ میں رکھ لیں، خوشبو کا استعمال لازمی کیجیے گا، آپ کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہو، آپ بیٹھے ہیں یا ٹیک لگا لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں جھک کے، جھکنے کے انداز میں آپ کوئی بھی عمل یا وظیفہ کریں۔ تو آپ نے یہ روزانہ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے زندہ، اے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے واسطے سے فریاد کرتا ہوں، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو بہت ساری جگہوں پر یہ ہے کہ یا حی یا قیوم، یہ بھی اسم اعظم ہے،
اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور میرے آقا کریم کی بہت ساری روایت ہیں ان دونوں کے بارے میں کہ ان کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اگر میں اس کی فضیلت بیان کر لوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے میں شارٹ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ آپ نے روزانہ صرف ان دونوں کو ایک ساتھ 1000 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور کوشش یہی کرنی ہے کہ ایک جگہ اور ایک وقت ہو جب آپ پڑھیں۔ یعنی آج اگر آپ نے بعد نماز عشاء پڑھا تو کل کو بھی آپ نے بعد نماز عشاء ہی پڑھنا ہے، اور اسی جگہ پر بیٹھ کے آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ ایک جگہ ایک وقت مقرر کرتے ہیں تو بہت ساری مخلوقات ہمارے علاوہ بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کو اپنے فضل سے پیدا فرمایا، اپنے علم سے پیدا فرمایا۔ تو جب آپ روزانہ ایک جگہ اور ایک وقت پہ بیٹھ کے کوئی بھی وظیفہ کرتے ہو، اس کے بعد جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ اللہ کی نورانی مخلوق وہ آپ کے اس کام پہ لگ جاتی ہے۔ تو آپ پانی پہ دم کریں اور پانی خود بھی پئیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں، اور جو کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے، اگر تو آپ کے پاس کوئی اس کی تصویر ہے تو اس پہ دم کریں، اگر تصویر نہیں ہے تو تصور میں ہی صرف اس پر دم کر دیں، 3 پھونکے مار دیں۔ یا جس کو آپ پسند کرتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو، تو آپ اپنے اللہ سے دعا کریں، اور جس کے ساتھ آپ کرنا چاہتے ہو اس پر بھی آپ تصور میں دم کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ یہ عمل کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوا۔ بس جس طرح میں بیان کر چکا ہوں آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، روزانہ اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور اگر کوئی بیٹی یا بیٹا اپنی ویسے اچھے رشتے کے لیے پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور وہ پانی پہ دم بھی کرے، روزانہ پانی پیے بھی، اور اپنے سر کو بھی لگائے اور اللہ سے دعا کرے۔ اور جب آپ نے اللہ سے مانگنا ہے تو زیادہ مانگیں، اللہ سے یہ کہیں کہ اے میرے اللہ بہت اچھا بہترین رشتہ عطا فرما۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب بیٹی بیٹیوں بہن اور بھائیوں کو بہت اچھے اور بہترین رشتے عطا فرمائے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، آمین ثم آمین۔ اور جن کے رشتوں میں کوئی بھی رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ بھی دور کرے، آمین ثم آمین۔ اور جو میرا بہن بھائی یہ کرنا چاہتا ہو عمل، تو وہ نیچے کمنٹس میں اپنا اور اپنی والدہ کا نام لکھ دیں، تو میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے خصوصی دعا کروں گا۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔